اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر سجدے آئے ہیں، البتہ وہ سجدے دو طرح کے ہیں۔ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر سجدہ کرنا واجب اور ضروری ہے، جبکہ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ سجدہ کرنا مستحب اور بہتر ہے، یعنی اگر اس سجدے کو انجام نہ دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس سجدے کو انجام دے دیا جائے۔ مسئلہ وہاں پہ آتا ہے کہ جہاں پہ واجب سجدے ہوں۔ واجب سجدے 4 مقامات پر ہیں۔ سورہ مبارکہ سجدہ کی آیت نمبر 15 میں، سورہ مبارکہ فصلت کی آیت نمبر 37 میں، سورہ نجم کی آیت نمبر 62 میں، اور سورہ علق کی آخری آیت کے بعد جو ہے وہ سجدہ آتا ہے۔ یہ 4 سجدے ایسے ہیں کہ جن کو انجام دینا ضروری ہے۔ جب انسان پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فوراً جو ہے وہ سجدہ انجام دے۔ ان سجدوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ انسان ان 4 سجدوں کی نماز میں تلاوت نہ کرے۔ کیوں؟ اگر وہ نماز میں تلاوت کرے گا اس پر سجدہ واجب ہو جائے گا، اگر وہ سجدہ انجام دے گا تو ایک رکن کا اضافہ ہو جائے گا اور اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ البتہ یہاں پہ میں ایک چیز بیان کر دوں کہ جس طرح ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ 7 اعضاء کا زمین پہ لگنا ضروری ہوتا ہے، انسان کی پیشانی کا، انسان کی دونوں ہتھیلیوں کا، دونوں گھٹنوں کا، اور پاؤں کے دونوں انگوٹھے۔ پاؤں کی انگلیاں لگنا ضروری نہیں ہے، پاؤں کے دونوں انگوٹھوں کا، مثال کے طور پہ یہ پاؤں ہے تو اس کا جو انگوٹھا ہوگا وہ اس طرح جو ہے وہ زمین پر لگایا جائے گا، اس طرح زمین پر نہیں لگایا جائے گا۔ یہ جو حکم ہے یہ عام سجدے میں ہے، نماز کا سجدہ چاہے واجب نماز کا ہو چاہے مستحب نماز کا ہو، لیکن جو قرآن مجید کا سجدہ ہے، جو واجب سجدہ آپ انجام دے رہے ہیں، اس میں یہ شرط ضروری نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ جب آپ سجدہ کریں تو آپ کا سر جو ہے وہ سجدہ گاہ پہ ہونا چاہیے۔ البتہ جس جگہ پہ آپ سجدہ کر رہے ہیں اس کا بھی پاک ہونا ضروری نہیں ہے، اور اگر آپ کا لباس بھی نجس ہے، آپ نے وضو نہیں کیا ہوا، تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، آپ اس سجدے کو انجام دے سکتے ہیں۔ اسی طرح قبلہ رخ ہو کے بھی اس سجدے کو انجام دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ جس سمت بھی بیٹھے ہوں وہاں پر آپ جائے نماز پہ مثال کے طور پہ سجدہ گاہ رکھ کے اس سجدے کو انجام دیں گے۔ اس سجدے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ انسان تکبیر کہے اور اس کے بعد فوراً سجدے میں جائے، اور سجدے میں کوئی بھی ذکر پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو ذکر بھی آپ کو بآسانی آتا ہو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ جو منقول ذکر جو بیان ہوا ہے، لا الہ الا اللہ حقا حقا، وہ والا ذکر جو ہے وہ پڑھنا بہتر اور مناسب ہے، لیکن اس کے علاوہ اور ذکر بھی پڑھا جائے تو یہ بھی کافی شمار ہوگا۔ حتیٰ کہ یہاں تک بات ملتی ہے کہ اگر صرف سر سجدے میں رکھ کے سر اپنا اٹھا لے اور ذکر نہ بھی پڑھے تو بھی اس کا سجدہ کافی شمار ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔